नाज़रीन, कुछ आम तरीन खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं। मुरीद के वाक़े के 9 दिनों के बाद नाज़रीन हुकूमत की जानिब से आज़मा बुखारी साहबा की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस नाज़रीन जब भी वो शुरू करती हैं वो धमकी देती हैं। आज भी उन्होंने धमकी दी है। उन्होंने कहा पेरेंट्स अपने बच्चों पर नजर रखें, अगर वो सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं और कोई भी ऐसी वैसी हरकत करते हैं तो उनके ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमात होंगे, पुलिस रिकॉर्ड आ जाएगा, मुल्क से बाहर नहीं जाने देंगे, पाकिस्तान में केसेस कर देंगे। और इससे पहले आज़मा बुखारी साहबा प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफियों को भी धमकी देती रही हैं कि कोई ऐसा वैसा सवाल ना करे, नहीं तो घर यानी चैनल पर पहुंचने से पहले ही उसे फारिग कर लिया जाएगा। तो ये समझ नहीं आ रहा नाज़रीन कि जो धमकी वाला कल्चर है कि लोगों को धमकाना है, लोगों को डराना है, ये क्या सोच है। बल्कि मैं मुनीर फारूक साहब का एक छोटा सा क्लिप आपके सामने रखना चाह रहा हूं। वो ये कह रहे हैं कि पंजाब में अब एहतजाज नहीं होगा, ये क्लियर कर दिया गया, और जो भी एहतजाज करेगा वही होगा जो कि हो रहा है। ये मुनीर फारूक साहब को सुनो। लो पोपो करने की कि आ जाए बैठ जाए बात करने, अब नहीं, अब शरारत करोगे आप ठुकेंगे। पाकिस्तान के अंदर भी यही फैसला हुआ है। वो लोग कह रहे हैं वज़ीर आला पंजाब को कि शेर की बच्ची, वो यार मजहबी सेंटिमेंट है, ये तो देखें, इनका नारा देखें, ये वो उसने एक बात सीधी करने का, किसी मसलक किसी अकीदे के कोई खिलाफ। हुकूमत की जानिब से नाज़रीन आज ये कहा गया है कि मुरीद के वाक़े में यानी साद रिजवी साहब और उनकी पार्टी के ऊपर जो क्रैकडाउन हुआ, मजहब जमात के ऊपर जो क्रैकडाउन हुआ, हुकूमत 9 दिनों के बाद आकर यह ऑफिशियली बता रही है कि 4 शहरी शहीद हुए और 48 शहरी जख्मी हुए 9 दिनों के बाद। इससे पहले नाज़रीन पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन समा टेलीविजन के ऊपर 700 नंबर कोट किया गया, 700 नंबर कोट किया गया। रायन ग्रीम, मुर्तजा हुसैन, ड्रॉप साइट, उन्होंने बैनुल अक़वामी तौर पर 1000 के करीब बंदे को कोट किया। एनी शाहिदीन और वकला बेशुमार लोग ये क्राइम कर रहे हैं। 1300 से ज्यादा बंदे को गोलियां लगी हैं, बहुत सारों की जान चली गई, बहुत सारे जख्मी हैं। अब नाज़रीन एक सवाल ये भी पता होता है कि ये इतना टाइम लेकर फिर पूरा एक माहौल बनाने के बाद उसके बाद आकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की गई है। बल्कि मैं आपके सामने एक वीडियो रखता हूं नाज़रीन, ये खातून की वीडियो है और ये खातून ये क्लेम कर रही है कि वो खादिम रिजवी साहब की बेटी है। ये वैसे तो है, ये महसूस हो रहा है कि ये खातून फेक है, ये जाली है, ये झूठ बोल रही है, लेकिन आप इस वीडियो को एक दफा देखें। कभी सोचा भी नहीं था कि बाबा जी के बाद हम पे इतना बुरा वक्त आएगा। आज मेरे 2 भाई लापता हैं। मेरे बाबा के मजार को कहीं और ले जाना चाहते हैं। आज ये भी पता चला कि वो सिर्फ हमारे बाबा जी थे। जो सब बाबा जी कहते रहे वो झूठ बोलते थे। वो उन्हें अपना बाबा समझते होते तो उनके बाबा के 2 बच्चे लापता होने पर यूं खामोश न रहते। नाज़रीन ये भी महसूस हो रहा है कि इस खातून की इस वीडियो को वायरल करवाया जा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर। ये भी महसूस हो रहा है कि इस खातून से ये वीडियो बनवाई गई है। महसूस ये भी हो रहा है कि इस मामले को खींचा जा रहा है, इस मामले को और ज्यादा बड़ा किया जा रहा है। आज़मा बुखारी साहबा का आज ये कहना था कि तकरीबन 3800 फाइनेंशियर्स हैं, 3800 फाइनेंशियर्स जो साद रिजवी और इसकी मजहबी जमात को पैसे देते रहे। फिर उनका ये कहना है कि 95 अकाउंट्स वो हैं जो साद रिजवी खुद ऑपरेट कर रहा है। नाज़रीन ये जो 3800 फाइनेंशियर्स, माफ कीजिएगा 3800 यानी 3800 फाइनेंशियर्स हैं या साद रिजवी के जो 95 अकाउंट्स है, ये आज या कल में नहीं हुए, ये मुरीद के वाक़े के दौरान ये नहीं हुए, ये कई सालों से ऑपरेट हो रहे और ये कई सालों से चल रहे थे। लेकिन आज ये इस लेवल का, फिर उन्होंने कहा कि एक स्पेशल प्रोसिक्यूशन सेल भी बनाने वाले हैं कि जो भी इनके ऊपर मुकदमात होंगे उन्हें स्पेशली प्रोसिक्यूट किया जाएगा, तेजी के साथ, जल्दी के साथ। इतनी जल्दी, इतनी तेजी, ये सारी चीजें नाज़रीन अब नॉर्मल महसूस हो रही हैं कि जनाब ये सब कुछ किया जा रहा है। फिर नाज़रीन खबर आती है, अब ये खबर दिलवाई गई या खबर आई, बहरहाल खबर आती है कि जो खादिम रिजवी साहब का मुल्तान रोड के ऊपर जस्ते खाकी है, जो उनका बाजार है, उसे वहां से किसी और जगह पर शिफ्ट किया जाएगा। अब इसके ऊपर अगर हुकूमत की सोच नहीं थी तो विद इन 5 मिनट्स जवाब आ जाता, बात खत्म हो जाती। कई दिनों तक नाज़रीन वेट किया गया और आज ये कहा जा रहा है कि उनके जस्ते खाकी को कहीं पर भी मूव नहीं किया जाएगा, लेकिन वहां पर चंदा जमा नहीं करने दिया जाएगा, वहां पर लोगों को इकट्ठा नहीं होने दिया जाएगा। फिर यह भी कहा गया कि 350 या 330 के करीब मसाजिद हैं जिन्हें हुकूमत ने टेक ओवर कर लिया है, टेक ओवर कर लिया गया। फिर यह भी कहा गया कि ना वो हुकूमत जाहिर है उन सारे मामलात को देखेगी और हुकूमत ऑपरेट करेगी और हुकूमत आगे लेकर जाएगी। 33 के करीब दहशतगर्दी के मुकदमात कर दिए गए। तो ये स्टेट ने, रियासत ने, आज़मा बुखारी साहबा ने, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने आज पहली दफा मुरीद के वाक़े के ऊपर एक स्टांस लिया है और अपनी एक पोजीशन ली है। 9 दिनों के बाद भी साद रिजवी के बारे में कोई इतलात नहीं है। कहा जा रहा है कि वो भागे हुए हैं, कश्मीर के अंदर लास्ट लोकेशन उनकी ट्रेस हुई है। अनस रिजवी और साद रिजवी के बारे में नाज़रीन कोई खबर नहीं है, कोई इतला नहीं है 9 दिन गुजरने के बाद भी कि जनाब वो कहां पर हैं और कहां पर मौजूद नहीं है। अब नाज़रीन जो ये पंजाब के बारे में कहा जा रहा है कि जनाब वहां पर कहा नहीं जा रहा बल्कि नजर आ रहा है नाज़रीन, वहां पर एक डेथ स्क्वाड ऑपरेट कर रहा है, लोगों को गोलियां मारी जा रही है। रिसेंटली आपने देखा तिफी बट को जिस तरीके से शूट किया गया, हालांकि इंटरपोल के जरिए उसे पाकिस्तान में लाया गया था। पाकिस्तान की इंटरनेशनली एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, रूल ऑफ लॉ की बहुत बड़ी कामयाबी थी, लेकिन जो ही पाकिस्तान में पहुंचा जाली पुलिस मुकाबले में उसे शूट कर दिया गया। और ये सिर्फ तिफी बट नहीं है नाज़रीन, तकरीबन सैकड़ों में लोग हैं जिन्हें मार दिया गया, जिन्हें गोलियां मारी जा रही। इसके ऊपर नाज़रीन मोहसिन बेग साहब क्या कह रहे हैं कि ये तिफी बट को नाज़रीन क्यों कत्ल किया गया है।
اور آئی جی پنجاب صاحب کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں کہ وہ اس کے اندر شامل ہیں. یہ محسن بیگ صاحب کو آپ سنیں. پھر جاوید بٹ کے شوٹرز اور ان کے لوگوں کو بھی آپ وہی کرتے ہیں نا, سی سی ڈی میں ایکول رکھتے. اچھا ٹیفی بٹ صاحب کو ڈاکو تھا, چور تھا, اسمگلر تھا, ہیروئن فروش, کیا تھا؟ آپ نے کس بیس پہ اس کو مارا؟ دوسروں کے کہنے پہ. تو دوسرے کے کہنے میں آپ اتنے تھے کہ آپ کا کوئی فائنینشیل انٹرسٹ نہیں تھا. اور وہ جو خواجہ آصف کہتا ہے پرتگال میں پراپرٹیز ہیں, وہ کس کی ہیں؟ آپ کی ہیں, میری ہیں, انہی لوگوں کی ہیں. آئی جی پنجاب کا اس میں نام لیا جاتا ہے, واقعی درست بالکل ہے. اور وہ اس ٹیفی بٹ کے کیس میں ڈائریکٹ انوالو. میں جو کیس بناؤں گا انشاءاللہ آپ کو کاپی دوں گا, جو میں انٹرپول کو بھیج رہا ہوں کہ یہ کیا نان سینس ہے اس ملک میں جس میں کوئی قانون ہی نہیں ہے. محسن بیگ صاحب ناظرین جو کہ سخت ترین ناقد ہیں عمران احمد خان نیازی کے, یہ عمران خان کو کہتے ہی فتنہ ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اصل میں پنجاب حکومت کے ساتھ یا پنجاب حکومت کے پیچھے نہیں ہے. محسن بیگ صاحب یہ کہہ رہے ہیں, یہ سن لیں. اسٹیبلشمنٹ پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ نہیں ہے. نہیں ہے پنجاب گورنمنٹ, بالکل نہیں. آرمی چیف تو بڑی تعریف کرتے ہیں مریم صاحبہ کی. حالات آئیں گے, آپ دیکھ لیجیے. اور بتائیے. تو اس کا پہلے چیف منسٹر صاحب نہیں رہیں گی مریم نواز صاحب؟ میں نہیں یہ بات کر رہا, حالات ہوں گے تو آپ کو آپ خود جرنلسٹ ہیں. میں ہارڈ کور انالیسس دینے والا آدمی پیشن گوئیاں نہیں کرتا, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو طریقہ کار آپ نے اپنایا ہے, اٹ ول کاسٹ یو ان فیوچر. اب یہ ناظرین ظاہر پنجاب کے حوالے سے ایک سوال ہے جو کہ اپنی جگہ پر موجود ہے کہ یہ کس طریقے سے لوگوں کو مروایا گیا اور یہ مزید کتنا ایکسپینڈ کیا جائے گا, یہ ڈیتھ اسکواڈ کتنے اور لوگوں کی جانیں لے گا اور اس کے پیچھے موٹیوز کیا ہیں, کرنا کیا چاہتے ہیں. چونکہ اس طرح سے کرائم آپ کنٹرول نہیں کر سکتے. کرائم کے لیے آپ کو عدالتی یا نظام انصاف آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا. اب ناظرین سہیل آفریدی صاحب کے حوالے سے بات چیت کرتے ہیں. ایک تو سہیل آفریدی نے کل اسمبلی کے اندر بڑا کھڑے ہو کر بہت ساری چیزیں وعدے کر دی ہیں, لیکن انہوں نے کہا کہ جناب میں گاڑیاں نہیں لوں گا. اب گاڑیاں نہ لینے کا مطلب کیا ہے کہ وہ ہیڈ آن لے رہے ہیں محسن نقوی صاحب کو. محسن نقوی صاحب آپ سب جانتے ہیں کہ کہاں سے ہیں, نظام کا ایک چہرہ ہے, فیس ہے پاکستان کے اندر. تو محسن نقوی کو سب سے پہلے ہیڈ آن لیا ہے سہیل آفریدی نے کہ بھائی میں گاڑیاں نہیں لوں گا. اس کے اوپر عمر دراز گوندل صاحب کا تجزیہ ہے, مختصراً میں چاہ رہا ہوں کہ آپ سنیں. کیا ہوا کہ آئی جی پولیس کو بلایا گیا اور محسن نقوی صاحب اور طلعت چوہدری صاحب دونوں نے ان کو کچھ گاڑیاں دی. یہ بلٹ پروف گاڑیاں ہیں جو انٹرنیشنل اداروں نے دی ہوئی ہیں اور یہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کے حوالے سے تھی, ان کو چابیاں شابیاں دی گئیں. آج اس سلسلے میں ایک اجلاس ہوا اور یہ پہلا اجلاس ہے کیونکہ ابھی تک کابینہ نہیں بنی, اور کابینہ اس لیے نہیں بنی کہ عمران خان سے ملاقات نہیں ہو رہی. تو آج اس سلسلے میں سوالات ہوئے, تو کیا آپ کابینہ بنائیں گے عمران خان سے ملاقات کے بعد؟ ان کا کیا کوئی امکان ہے؟ ان کا امکان نہ بھی ہوا تو ہم امکان پیدا کر لیں گے. لیکن سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ جو وفاق کی جانب سے بلٹ پروف گاڑیاں تھیں, سہیل آفریدی نے ان کو واپس کرنے کا حکم دے دیا. اب اگر عقل سینس کی بات کی جائے تو آپ کہیں گے کہ آپ یہ گاڑیاں واپس کیوں کر رہے ہیں, یہ وفاق کی گاڑیاں کو محسن نقوی کی جیب سے تو نہیں آئی, ایک بات. دوسری بات آپ کہیں گے کہ یار دیکھیں آپ کے ملک کے اندر آپ کو گاڑی چاہیے اور آپ جو ہے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑنی ہے تو آپ واپس کیوں کر رہے ہیں. تو اس سلسلے میں وزیر اعلیٰ کا یہ کہنا ہے کہ جی یہ جو گاڑیاں بلٹ پروف ان کو فراہم کی گئی ہیں یہ ناقص ہیں اور یہ پرانی ہیں اور یہ ہماری پولیس کی تضحیق ہے, ان گاڑیوں کو اس لیے واپس کیا جائے. ناظرین اب سہیل آفریدی کے اوپر بے شمار الزامات لگانے کے بعد مینا خان یہ کہتے ہیں پاکستان کے پرائم ٹیلی ویژن پر کہ ان کی گرل فرینڈ ڈھونڈی جا رہی ہے, ایک لڑکی ڈھونڈی جا رہی ہے کہ جناب جس کے ساتھ کوئی سہیل آفریدی کا ایک ایف آئی آر اسٹیبلش کیا جائے اور وہ کہانی سوشل میڈیا پر ہر جگہ پر پھیلائی جائے اور اس کی کریکٹر ایساسینیشن کی جائے. تو یہ ہم کرتے ہیں ناظرین. پاکستان کے اندر یہ بڑی گراوٹ ہے, سیاسی گراوٹ ہے, اس نظام کی گراوٹ ہے کہ مذہب کا استعمال کیا جاتا ہے, گھروں کی خواتین کو استعمال کیا جاتا ہے, دوسری خواتین کو استعمال کیا جاتا ہے, خواتین کو لانچ کیا جاتا ہے, ہنی ٹریپ کیا جاتا ہے, کیمرے لگائے جاتے ہیں, بیڈ رومز کے اندر ججز کی ننگی فلمیں بنائی جاتی ہیں. مینا خان کو سنیں ناظرین. آخر میں ان کو جب کچھ نہیں ملا سہیل آفریدی صاحب کے خلاف تو وہ جو ہے اس کے یونیورسٹی جا کے ان کی گرل فرینڈ جو ہے ڈھونڈنے لگے. تو ان کے پاس تو ہے کچھ نہیں. انہوں نے کہا کہ ہم یہ جو ہے ہم سے ہو کر آئے وزیر اعلیٰ, یہ بن کے دکھائے, یہ نہیں بنے گا. اب ناظرین سہیل آفریدی ظاہر ہے ڈیفرنٹ, ایک الگ طرح کا پولیٹیشین ہے, سیاستدان الگ طرح کا ہے, وہ نوجوان ہے. اور اس سے پہلے جنید اکبر صاحب کئی دفعہ یہ کہہ چکے ہیں کہ بھائی ہماری بات والی نسل بات نہیں سنے گی یا شاید اس طرح سے بات چیت نہیں کرے گی, اور وہ چیزیں اب ٹرانسلیٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. بلکہ میں آپ کے سامنے ایک کمنٹ رکھنا چاہ رہا ہوں عمران ریاض خان صاحب کا کہ گنڈاپور صاحب ناظرین پورا ایک ماحول بناتے رہے کہ 22 لوگ ایفیڈیوٹ لکھ کر دے کر آئے ہوئے ہیں اور وہ کسی اور طرف جا کر کھڑے ہو جائیں گے, لہذا مجھے سپورٹ کیا جائے, مجھے بیک کیا جائے. اب ناظرین عمران خان نے ان 22 لوگوں کے بارے میں کیا کہا ہے, یہ عمران ریاض خان صاحب کی زبانی سنیں. تو عمران خان صاحب کو جب یہ بات بتائی گئی کہ جناب اگر وزیر اعلیٰ چینج کیا تو یہ 22 بندے جو ہے اسٹیبلشمنٹ نے کنٹرول کر لیے تو پھر ہماری حکومت نہیں رہے گی. تو عمران خان صاحب کا جواب کیا تھا یہ ذرا سن لیں کہ عمران خان نے کہا کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے, حکومت جاتی ہے تو جائے, کم سے کم ان 22 بندوں سے ہماری جان چھوٹ جائے گی, حکومت کی خیر ہے. ناظرین کل آپ نے ایک خبر سنی کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کے جو کیپٹن ہیں, او ڈی آئی کے کیپٹن تھے محمد رضوان, انہیں تبدیل کر دیا گیا اور شاہین آفریدی, جنہیں پیچھے سے ہو کر رضوان کہتے تھے شاہینہ میری جانا, تو شاہینہ میری جانا شاہد خان آفریدی صاحب کے دھماد کو شاہین آفریدی کو پاکستانی کرکٹ ٹیم کا کیپٹن بنا دیا گیا. کوئک موو, اچانک سے موو. ناظرین اوپر سے نظام وہی موجود ہے لیکن نیچے کیپٹنز ٹیم کے اندر چینج کیے جا رہے ہیں. اس ٹیم کے اندر ناظرین آپ نے بابر اعظم کو کیپٹن دیکھا, آپ نے شاہین کو دیکھا, شاہین سے لے کے پھر رضوان کو آپ نے کیپٹنسی دی, آپ نے
آغا کو آپ کپٹن دیکھ رہے ہیں, آپ شان مسعود کو کپٹن دیکھ رہے ہیں, تو کپٹنیوں پر کپٹنیاں, یعنی پھر یہ بھی خبریں آ رہی تھی باقاعدہ سے لابنگ کی گئی ہے شاداب خان کے لیے بھی. تو اس ٹیم کے اندر ناظرین ہر بندہ اس وقت یہ محسوس کر رہا ہے میں کپٹن بن سکتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے ناظرین کے اوپر بیٹھے ہوئے جو محسن نقوی صاحب ہیں ان کا کرکٹ سے تعلق نہیں ہے, انہیں غیر میرٹ کے وہاں پر بٹھا کر پی سی بی ان کے حوالے کیا گیا, اور یہ بڑی بدقسمتی ہے, بدقسمتی ہے ناظرین. آپ کسی بھی اور کو لے کر آئیں, کرکٹر کو لے کر آئیں جو اوپر بیٹھا ہو, کرکٹ کو سمجھتا ہو, ایون جو نجم سیٹھی صاحب ہیں ان کا ایک بڑا بہتر کردار تھا پی ایس ایل لانے میں, پاکستان میں لانے میں, پی ایس ایل کروانے میں, لہذا ایسے لوگ ہونے چاہیے. لیکن محمد رضوان کے اوپر ناظرین سابق پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کپٹن اور لیجنڈ راشد لطیف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ فلسطین کا جھنڈا لے کر ڈریسنگ روم میں جاتا تھا یا فلسطین کے بارے میں بات کرتا تھا, اس وجہ سے اسے سیک کیا گیا ہے. یہ آپ سنیں. چل رہا ہے کہ رضوان کپتان نہیں ہے. ابے یار اس نے فلسطین کا جھنڈا کیا اٹھا لیا تو آپ اس کو کپتانی سے اٹھا دو گے کیا؟ تو یہ مائنڈ سیٹ آ گیا کہ اسلامی کنٹری میں غیر اسلامی کپتان آئے گا. ناظرین آخر میں شہباز شریف صاحب نے جو سلوٹ مارا تھا, اس سلوٹ یو سر ڈونلڈ ٹرمپ کو, اس کے اوپر پوری دنیا کمنٹ کرتے کرتے تھک نہیں رہی ناظرین, لیکن ہم مجبور ہیں کہ ہمیں تعریفیں کرنی پڑ رہی ہیں. دنیا اسے چاپلوسی کہہ رہی ہے, دنیا اسے بوٹ پالش کہہ رہی ہے, دنیا اسے شرمناک کہہ رہی ہے, دنیا اسے 25 کروڑ پاکستانی آبادی کی بے عزتی کہہ رہی ہے. ایک طرف یہ اوپینین ہے کہ اب ڈپلومیسی ایسے چلتی ہے, سفارتکاری ایسے چلتی ہے, اور یہ بہت بڑا ایک ڈپلومیٹکلی پاکستان کو بوسٹ ملا ہے کہ ٹرمپ انہیں موقع دے رہا ہے. دیکھیں باتیں ٹھیک بھی ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ٹرمپ یہ کہہ رہا ہے کہ شہباز صاحب آپ نے جو اکیلے میں میرے ساتھ بات چیت کی تھی آ کر یہاں پر کریں, تو شہباز صاحب کو سٹانس لینا چاہیے تھا گلوبل ورلڈ آرڈر کے لیے, رول آف لا کے لیے, دنیا کے اندر ڈیموکریسیز کے لیے. لیکن انہوں نے صرف یہ کہا کہ ریلنٹلیسلی, انٹائرنگلی, پیس کا نمائندہ, مائی باپ, یعنی پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے ٹرمپ کے بارے میں کہا ہے. اب ناظرین اس کے اوپر باقاعدہ سے بین الاقوامی کمنٹری ہو رہی ہے, اور یہ باقاعدہ سے فرید زکریا ان کا یہ کہنا ہے کہ شہباز شریف کی چاپلوسی کرنا اگر اولمپکس کا کھیل ہوتا تو پاکستان نمبر 1 پوزیشن لیتا. یہ